بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. عزیز طلبہ، سبق نمبر 21 آیت نمبر 19 تا 25 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی صرفی و ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، پھر لغوی ترجمہ، پھر بمحاورہ ترجمہ و مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ ترکیب پر غور فرمائے اور ساتھ ساتھ لغوی و صرفی تحقیق پر۔ فاما من اوتیہ، من اسم موصول متضمن بمعنی حرف شرط مستند الیہ مبتدا، اوتیہ کتابہ بیمینہ یہ جملہ اس کے لیے قائم مقام خبر کے ہیں، سلبی واقع ہے۔ اوتیہ فعل کی اور ضمیر اس کے اندر نائب فاعل کتاب مرکب اضافی مفعول بھی بیمینہ متعلق با کتابہ بیمینہ متعلق با اوتیہ کے ہیں۔ فیقول ہاؤم اقرءوا، ہاؤم اقرءوا کتابیہ یہ جملہ مقول قول ہاؤم اقرءوا، رؤو ہاؤم یہ اسم فعل ہے، اقرؤوا کتابیہ اور خضوع کے معنی میں اقرؤوا فعل فاعل ہے، کتابیہ اصل میں کتابی ہے، اور ہا جو ہے یہ برائے سکتا ہے جو وقف اور وصل دونوں میں پڑھا جاتا ہے۔ پڑھو میری کتاب کو، کتابی مفعول بھی ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابی، انی ملاق حسابی یہ جملہ قائم مقام بدو مفعول بھی ہے ظننت کے لیے۔ حسابیہ بھی اسی طرح اصل میں حسابی تا مفعول بھی ہے ملاقن کے لیے۔ فہو مبتدا فی عیشۃ راضیہ، ظرف مستقر اس کے لیے خبر ہے، عیشۃ موصوف راضیۃ اس کے لیے صفت ہے، فی جنت عالیہ یہ خبر ثانی ہے، اور قطوفہا مرکب اضافی مبتدا دانیۃ اس کے لیے خبر ہے۔ کلوا فعل فاعل واشربوا فعل فاعل ہنیئا مفعول بھی ہے، بما متعلق با واشربوا کے ہے یا کلو کے ہے، اسلف بما ظرف مستقر متعلق با کلو فعل کے ہے، اسلفتم فعل فاعل فی الایام الخالیہ متعلق با اسلفتم کے ہے، الخالیت ایام کے لیے صفت واقع ہے، الایام جمع مکسر ہے تو اس لیے واحد مؤنث کے لیے صفت واقع ہو سکتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کتابہ بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یَا لَیتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ بِیَمِینِی، اسی طرح اس کی ترکیب ہے جو وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ کی گزری ہے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَہ، ما حسابیہ یہ اصل میں حسابی تا برائے سکتا ہے، ادرا یدری دران کا معنی تھے باخبر ہونا، ولم ادری یعنی مجھے خبر ہی نہ ہوتی، یا لیتہا کانت القاضیہ، ما اغنی عنی مالی ہلک عنی سلطانیہ، مالی اور سلطانی تھا اصل میں۔ لغوی ترجمہ۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، بہرحال رہا وہ شخص اوتی کتابہ بیمینہ جس کو نام اعمال دیا گیا ہو بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں، فیقول تو وہ کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، لو پڑھو کتابیہ میری نامہ اعمال کو، میری کتاب کو، انی ظننت یقیناً مجھے یقین تھا، انی ملاقن کہ بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں، حسابیہ اے حسابی اپنے حساب سے، فہو فی عیشۃ راضیہ تو وہ عیش اور عشرت والے زندگی میں ہوگا، راضیۃ پسندیدہ یعنی عیشۃ راضیۃ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیۃ بلند و بالا باغات میں ہوگا، قطوفہا دانیۃ جس کے گچھے قریب قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، کلو واشربوا کا اور پیو، ہنیئا خوب جی بھر کر، بما اسلفتم بسبب ان اعمال کے جو تم نے بھیجے، فی الایام الخالیہ گزشتہ دنوں میں۔ اما من اوتی کتابہ، رہی بات اس شخص کی جس کو دیا گیا ہو کتاب بشمالہ اس کے بائیں ہاتھ میں، فیقول تو وہ کہے گا یا لیتنی ہائے کاش کہ لم اوتا نہ دیا گیا ہوتا مجھے کتابی میرا کتاب،
ولم ادر ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا ما حسابیہ کہ کیا ہے میرا حساب. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ ہوتی فیصلہ کن کرنے والی، اے کاش کہ ہوتی وہ القاضیہ فیصلہ کرنے والی. ما اغنا عنی مالیہ، نہیں کام آیا مجھے میرا مال. ہلک عنی سلطانیہ، اور ہلاک ہو گیا میرا اقتدار میری بات سے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ بِمَحَوْرَةِ الرَّجُلِ، رہا وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لوگو لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو. یعنی وہ بڑا خوش ہوگا. یعنی اس میں انسانیت کی دو قسمیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے. ایک وہ جو مسلمان ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، تو وہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو بڑے عیش و عشرت میں رکھیں گے، اور تمام قسم کی آرائش اور سکون ان کے لیے ہوگا. نام اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، سیدھے ہاتھ میں ملے گا. تو جب نام اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ سب سے پہلے لوگوں کو پکاریں گے کہ لوگوں دیکھو ہمیں اعمال نامہ ملا ہے، لہذا تم اس کو پڑھ لو. بڑا خوش ہوگا اور خوشی خوشی سے جو ہے وہ گھومے گا پھرے گا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور وہ ساتھ ساتھ کہے گا کہ مجھے یقین تھا، پہلے سے ہی میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا، تو اس وجہ سے آج میرے مزے ہیں. فہو فی عیشۃ راضیہ، چنانچہ وہ من پسند عیش میں ہوگا، یعنی من پسند زندگی میں ہوگا، اور جو ہے پسندیدہ زندگی میں وہ وہاں عیش و عشرت کر رہا ہوگا. فی جنت عالیہ، اس اونچی جنت میں ہوگا، بلند و بالا مرتبے میں ہوگا. یعنی جنت کے مختلف درجات، مختلف مرتبے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جنت کے 100 مرتبے ہیں، 100 درجات ہیں، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے. قطوفها دانیہ، تو وہ بلند و بالا مرتبوں میں ہوگا. قطوفها دانیہ، جس کے پل جھکے پڑ رہے ہوں گے، یعنی اس کے پل قریب ہوں گے. دانیت ان کا معنی قریب یا جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی ہر حال میں وہ اس کے قریب ہوں گے، چاہے وہ بیٹھا ہوا ہوگا، چاہے وہ کھڑا ہو، چاہے وہ چل پھر رہا ہو، چاہے وہ کمرے میں ہو، باہر ہو، تو وہ اس کے قریب ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہا جائے گا اسے کہ اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے. گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے اعمال کیے تھے ان کی بدولت تم کھاؤ پیو مزے سے. ہنی ان کا معنی مزے سے کھاؤ پیو، خوب جی بھر کر جو ہے وہ کھاؤ پیو. حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. تو بما اسلف تم کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی انسان جنت میں جائے گا، لیکن ظاہری سبب اس کا اس لیے ہوگا، یہی ہوگا کہ اس نے نیک اعمال کیے. اور چونکہ یہ تو دنیا ہے، یہاں پر ترغیب ہے اور انسانیت کی تعلیم کے لیے یہ جو ہے ظاہری صورت کو ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اس کا جنت میں جانے کے ظاہری سبب اسلفتم و اعمال ہوں گے جو اس نے گزشتہ دنوں میں کیے ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بہرحال وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں اس کو دیا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا. وَأَمَّا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اے کاش کہ مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے. یعنی وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرے حساب کا پتہ ہی نہ ہوتا کہ میں فیل ہو چکا ہوں. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ میری موت ہی میرا کام تمام ہو جاتا، یعنی میری جو موت تھی اسی سے میرا کام تمام ہو جاتا، اب مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ ہونا پڑتا. ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. وہ مال جو میں جمع کرتا رہا،
جو بینک بیلنس بناتا رہا، جائیداد بناتا رہا، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرا کچھ بھی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، اور میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا، میری سلطنت مجھ سے ہلاک ہو گئی، میرا قدرت اور غلبہ مجھ سے جاتا رہا۔ تو یہ پھر افسوس کرتا رہے گا۔ یہ اس شخص کے حوال ہوں گے جس نے دنیا میں نیک اعمال نہیں کیے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کی سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔